تو میں نے وہ چین اور سونامی کو ملا کے تو اس کو چینامی بتایا، تھوڑا سا کیچنگ قسم کا لفظ تھا، تو مجھے اچھا لگا اس پہ۔ اب چانکیا جو ہے اس کے نزدیک ہمسایہ جو ہے وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، جو آپ کے ہمسائے کے آگے جو ملک ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی وہ کنفیوشس کی بھی بات کرتے ہیں اور سنسو کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو سنسو تو بڑا اچھے طریقے سے یہ کہتا ہے کہ لڑ کے جنگ جیتنا جو ہے وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیق کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک اور کتاب اور اس کے مصنف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے چنامی اور اس کو تحریر کیا ہے جناب بریگیڈیئر عبد الرحمان تارڑ صاحب نے۔ آپ نے 1988 میں پاک افواج کو جوائن کیا۔ آپ نے اپنے کیریئر میں اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے خدمات انجام دینے کے علاوہ کئی ممالک میں تربیتی کورسز مکمل کیے، جس میں چین بالخصوص شامل ہے۔ چین میں آپ نے جو وقت گزارا اس میں آپ نے بہت قریب سے اس کی سیاست، ثقافت، معیشت، معاشرت، ان کا تجزیہ کیا اور اپنے تمام مشاہدات کو اپنی اس کتاب میں سمویا ہے، جس پر ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم عبد الرحمان صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام نقیب صاحب، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کتاب کا انتخاب کیا اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں 2017 میں فوج سے ریٹائر ہوا، تو اس کے بعد میں نے ایک دوسری زندگی کا آغاز شروع ہوا، کیونکہ 30-31 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک فوجی فرٹیلائزر میں نوکری کی، اور وہاں پہ میں 4 سال کے لیے ان کا ہیڈ HR رہا، جو افرادی قوت کا محکمہ ہوتا ہے اس کا انچارج رہا۔ تو وہاں سے پھر میں نے اپرچونٹی ملی نادرا میں، جو ہے HR کا جو محکمہ ہے اس میں مجھے اپرچونٹی ملی، میں نے اپلیکیشن دی، تو وہاں پہ میرا انتخاب ہو گیا، اور اب میں کچھ مہینوں سے نادرا میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ لیکن اس دوران میں نے اپنے جو فری وقت ہے اس میں نے لکھنے کا کام جاری رکھا، اور ایک کتاب جو ہے وہ پبلش ہو گئی اور دوسری جو ہے وہ پبلشنگ کے پروسیس میں ہے۔ تو جب بھی کوئی وقت ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تجربات کو لکھوں۔ آپ نے اپنی کتاب میں چین کی ثقافت، سیاسی مزاج، بین الاقوامی تعلقات، دنیا کی بڑی طاقتوں سے مفادات کا ٹکراؤ، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کی اہمیت اور مستقبل کے ممکنات پر جامع انداز میں حقائق کو قلم بند کیا ہے۔ ان سب موضوعات پر آج ہم بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ چنامی کا مطلب کیا ہے؟ میں جب چین کورس کرنے کے لیے گیا اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترا، تو اس سے پہلے چین کا جو تاثر تھا میرے ذہن میں، میری سوچ میں، وہ مغربی جو معلومات ہیں یا جس طریقے سے چین کو سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے اس سے متاثر ہوا تھا۔ لیکن جب میں چین میں اترا تو مجھے چین بالکل مختلف نظر آیا اس سے۔ تو جب میں نے کچھ دن گزارے تو ساتھ ہی ایک اور سوچ بھی آئی، ایک جذبہ بھی جاگا کہ پاکستان میں جب بھی ہم کسی بھی مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں تو دوسری یا تیسرا جو ہماری دلیل ہوتی ہے اس میں چین کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے جب ارد گرد لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا جب، یا اس کو میں نے یاد کیا، تو مجھے ایسے لگا جیسے لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن چین کو بالکل جانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی، میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے تجربات کو بھی لکھوں، اور کیونکہ میں نے یہ جلدی فیصلہ کر لیا چین پہنچنے کے بعد، تو میں نے پھر چین کو اس نظر سے دیکھا، اور میں نے وہاں پہ وقت ضائع نہیں کیا۔ اگر مجھے 10 منٹ بھی ملے تو میں نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھنی، تو مجھے معاشرے کی ہر سطح پہ ہر قسم کے بندے سے بات چیت کرنی ہے، اور اس کے تقریباً سارے جتنے پہلو ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ تو جب یہ میں نے دیکھا تو اس کے بعد جب میں یہاں واپس پاکستان آیا تو پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کیا،
تو اس وقت تک میرے پاس بہت سے خیالات تھے. تو لوگوں سے میں نے جب ایک میرا پیج ہے اس پہ فیس بک پہ، تو دوستوں سے جب میں نے پوچھا کہ میں کیا نام رکھوں، تو لوگوں نے بڑے اسٹیریو ٹائپ نام بتائے کہ چین ابھر رہا ہے، چین کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے. تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ چین کو ویسٹ جو ہے جس طریقے سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اس طرح تصویر کشی کرتا ہے کہ یہ ایک سونامی ہے. اور اب سونامی جو ہے وہ چین کے ساتھ منسلک کی. تو میں نے اس کو دیکھا اور اسی طرح اس کا کور کے اوپر جو تصویر بھی بنائی وہ میں نے خود ہی بنائی کہ ایک سونامی آ رہی ہے، کیا یہ چین کو دنیا کے ساتھ متعارف کرائے گی، یا یہ کیا دنیا کے لیے مثبت ہوگا، یا یہ چین کے لیے بھی خطرناک ہوگی. تو وہ میں نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کو دیکھیں. تو یہ جو وہ لوگ آج کل دو ناموں کو جوڑ کے بناتے ہیں، جیسے برینجلینا کسی نے بنایا یا کس طرح، تو میں نے وہ چین اور سونامی کو ملا کے تو اس کو چینامی بتایا. تھوڑا سا کیچنگ قسم کا لفظ تھا، تو مجھے اچھا لگا اس پہ. آپ کی نظر میں چین کے بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ مستحکم ہے یا اس میں بھی تغیرات پائے جاتے ہیں؟ جہاں تک میں نے یہ دیکھا کہ چین بڑا ایک یونیک سی ایک قوم ہے، یونیک سے ان کے پرائورٹیز ہیں. جیسے ایک دنیا سے ایک الگ نظام ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک دنیا میں کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ ہمارا نظام ہے، بڑا کامیاب ہے، آپ اس کو اپناؤ. وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ یا تو یہ اس مضمون کے بارے میں جب کبھی بات کریں تو دوسروں کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے اور اکثر خاموش رہتے ہیں، اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کچھ اگر کوئی اچھا کر رہے ہیں تو اس کو دیکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. جبکہ دیکھیں آپ اب تو تقریباً کہہ دینا چاہیے کہ 1 ارب کے لگ بھگ لوگوں کو انہوں نے خط غربت سے باہر نکالا ہے. لوگ خوش ہیں. ایون ایک بندہ وہاں پہ ایک دوست سے بات ہوئی کووڈ کے جن دنوں میں چین زیادہ متاثر تھا، تو اس سے بات ہوئی، تو جبکہ ساری دنیا اس وقت یہ کیا سرائیاں کر رہی تھی کہ چین تباہ ہو جائے گا، اس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے سے اس طرح کی بہت آوازیں آ رہی تھی. لیکن میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، اس بندے سے بات کرنے کے بعد، تو ہر بندہ بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہتا تھا نہیں ہم اس مسئلے سے نکل آئیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اس مسئلے سے نکل آئیں گے. جو اتنی کامیاب ہونے کے باوجود بھی جب وہ دنیا کے ساتھ تعلق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آؤ بھائی مل کے چلتے ہیں. جیسے ابھی موجودہ صدر ہے، جیسے اس نے نعرہ بھی لگایا ون ون، تو یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا. کیونکہ دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے، منوپلی ہر چیز کے اوپر ہماری ہے. تو یہ چین کا ایک کوئی بڑا جو عام لوگوں کو شاید اسی لیے سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ دنیا کا رواج نہیں ہے، روایت نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی فائدہ جو ہے اس کو شیئر کریں گے. تو میں نے ایک خاص طور پہ ایک کتاب میں ایک چیپٹر اس موضوع کے اوپر لکھا کہ ویسٹ جو ہے وہ خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چین جو ہے وہ ایک 21ویں صدی کی ایک ایسی عالمی طاقت بن گئی ہے جو سب کے حقوق کو غصب کر لے گا، آپ کا کھانا پورا کھا جائے گا، اس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس وہ نہیں ہے. تو میں نے پاکستان کے ساتھ چین کے تعلق کو ایک نمونے کے طور پہ کتاب میں پیش کیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان میں ایسی ہوتی، کیونکہ پاکستان چین کے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو چین کا ہے وہ سیکیورٹی ہے، خاص طور پہ جو ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہے. تو ساؤتھ چائنا سی سے اگر کسی حد تک چین کو کوئی ملک اس کا کوئی متبادل راستہ دے سکتا ہے اور نزدیک ترین راستہ دے سکتا ہے، محفوظ ترین راستہ دے سکتا ہے، تو وہ صرف پاکستان ہے. لیکن انہوں نے نہ تو یہاں پہ میرے علم کے مطابق، میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق نہ تو انہوں نے کسی سیاسی پارٹی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، نہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں آ کے کسی کو بتایا کہ جی آپ ہمارا نظام اپنائیں تاکہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں گے تو ہمارا آپ کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا. انہوں نے تو یہ کہا کہ جی آپ کا جو بھی نظام ہے اس کو ٹھیک طرح سے چلائیں،
اور اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اس کے اوپر وہ زیادہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا میرے نزدیک، میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے کوشش کی ریسرچ کرنے کی، میرے نزدیک ایسا کوئی ایویڈنس سامنے آیا نہیں ہے۔ چین اور تیسری دنیا کے حوالے سے ویسٹ کا جو موقف ہے یا جس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں اس کو تو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن آپ نے براہ راست کیا تجزیہ کیا ہے کہ چین اور تیسری دنیا کے روابط کس طرف جا رہے ہیں؟ 20ویں صدی میں خاص طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی دوسری تیسری دہائی سے جب یہ ایک دنیا میں ایک دو عالمی طاقتوں کا ابھرنا بالکل سامنے ہوا اور دنیا دو بلاکس میں بٹ گئی، تو دیکھا یہ گیا کہ تیسری دنیا کا جو بھی ریسورسز تھے وہ کسی طرح کے بھی تھے، جو معدنی تھے یا کسی بھی طرح کے، تو ویسٹ نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا جس میں ان کے حالات بہتر ہوں۔ افریقہ کو دیکھ لیں، 90% ممالک ایسے ہیں جو غربت سے نیچے ہیں، ان کی اکثریت ان کی غربت سے نیچے ہے، ان کے امن و امان کی صورتحال صرف کچھ معدنیات کی وجہ سے بہت خراب ہے، اور ہر دوسرے تیسرے سال کسی نہ کسی ملک میں کو ہوتا ہے اور قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو ویسٹ کا ایک کوئی اس لحاظ سے کوئی ٹریک ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے، سوائے چند ملکوں کے جن میں ویسٹ کی انٹروینشن سے کوئی بہتری ہوئی۔ تو اب لوگ چین کو ایک متبادل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ چین جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی کام کریں گے اس میں ہم شیئر کریں گے، جو بھی بینیفٹ کریں گے ہم مل کے کریں گے۔ تو چین کا تو یہ وعدہ ہے، لیکن ظاہر ہے ویسٹ کو یا مغرب کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں، اور اس کے لیے وہ چاہے پراپوگنڈا کریں یا کوئی کانسپائریسی تھیوریز کو پروموٹ کریں، یا چین کو وہ ایک ایسی نئی صدی کی ایک ایسی بلا کے طور پہ پیش کریں جو چھوٹے ممالک کے وسائل کے اوپر قابض ہو جائے گی، یا اس طرح کی بات کریں، تو یہ ان کا حق پڑتا ہے۔ لیکن ایسا ایویڈنس کو مجھے نہیں ملا۔ میں یہاں پہ جب چین میں جب میں کورس کر رہا تھا تو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے کورس میں کوئی 65 کے لگ بھگ ممالک کے لوگ تھے، جبکہ اس کالج میں جس میں ہم لوگ تھے وہاں پہ کوئی 110 ملکوں کے لوگ تھے۔ تو میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں نے کتاب لکھنے کا منصوبہ تو پہلے ہی بنا لیا، سوچ لیا، تو میں لوگوں سے اس نقطہ نظر سے سوال بھی پوچھتا رہا، تو مجھے جنرلی لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ بڑا پازیٹیو نظر آیا۔ وہ چین کے بارے میں بہتر سوچتے تھے کہ چین ایک بہتر متبادل ہو سکتا ہے۔ کنفیوشس اور چانکیہ کے فلسفوں کا آپ نے تقابلی جائزہ لیا ہے، کیا اس کے اثرات چین اور بھارت کے تعلقات پر آپ کو نظر آتے ہیں؟ نقیب صاحب، یہ جو چیپٹر لکھنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ اس لیے کہ کچھ عرصے سے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پہ بات ہوتی ہے اور اس مضمون کے اوپر کافی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ 21ویں صدی اگر کو معاملات خراب نہ ہوئے تو یہ ایشیا کی صدی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے جب اس کے اوپر سوچا تو مجھے لگا کہ کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایشیا کی صدی نہ بنے۔ تو اس میں مجھے ایک ملک جو ہے اس کا جو رول ہے وہ بڑا اہم نظر آیا، اور وہ تھا ہندوستان کا، کیونکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑے وسائل ہیں، اتنی لمبی جو ہے وہ کوسٹ ہے اس کی، اور اس کی لوکیشن بھی بڑی اہم ہے، جبکہ اس کے چین کے ساتھ 60s میں مسائل بھی ہوئے، ایک جنگ بھی ہوئی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہندوستان جو ہے کوئی اس طرح کا منفی رول ادا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ صدی ایشیا کی صدی شاید نہ بنے، اور اعداد و شمار اور جس طرح کے واقعات ہوئے ان سے ایسا ظاہر بھی ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا
تاریخ پہ بھی نظر ڈالی تو اگر سامعین کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک نئی بات ہو کہ پاک چین دوستی کے نعرے ہم نے سنے ہوں، لیکن جب چین آزاد ہوا تو سب سے پہلے نعرہ ہندی چینی بھائی بھائی کا، اور یہاں تک تاریخی جو ثبوت اس طرح ملتے ہیں کہ جب کوریا میں جنگ ہوئی تو چین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جب اس نے اپنی کمیونیکیشن کو کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی ہندوستان کے راستے کرتا تھا، اور ہندوستان کے ساتھ چین کے بڑے گہرے تعلق تھے۔ لیکن جو ہی امریکہ نے اور دوسرے ویسٹرن ممالک جو ہیں انہوں نے تبت میں حالات خراب کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ رابطہ کیا تو ہندوستان نے ایک بغیر سوچے سمجھے چین کے ساتھ تعلقات کو ختم کر کے کچھ وعدوں کے اوپر امریکہ اور ویسٹ کی مدد سے نہ صرف تبت کی ایک ایگزائل میں ایک حکومت قائم کی، بلکہ اس کے لیے جو بھی کر سکتے تھے، جو بھی اس کام کو خراب کر سکتے تھے، اور جس سے حالات اتنے خراب ہوئے کہ 1962 میں جنگ کی نوبت تک آئی۔ تو میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ ہندوستان مستقبل میں کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم نے جب فوج میں پڑھنا شروع کیا تو اس وقت تو چانکیہ کوتالیہ کے بارے میں بہت کم نام لیتا تھا، لیکن خاص طور پہ جب سے ہندوستان میں بی جے پی یا انتہا پسند جماعت جو ہے وہ پاور میں آئی تو اچانک چانکیہ کوتالیہ جو ہے وہ بہت مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ ایک بڑی قوم ہونے کے لیے ایک فلاسفر بھی ہونا چاہیے۔ تو جب چانکیہ کو دیکھا تو اب یہ دیکھیں دونوں کی جو فلسفی ہے وہ بڑی ان کے دونوں ملکوں کے بین الاقوامی تعلقات سے بھی نظر آتی ہے، اور وہ جو اپنے ملک کے اندر جس طرح سے معاملات کو چلا رہے ہیں اس میں بھی نظر آتی ہے۔ اب چانکیہ جو ہے اس کے نزدیک ہمسایہ جو ہے وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، جو آپ کے ہمسائے کے آگے جو ملک ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ چانکیہ کے نزدیک جو ہے جو ایک کامیاب بادشاہ ہوتا ہے اس کے نزدیک ہر چیز اس کے لیے جائز ہے اپنی بادشاہت قائم کرنی۔ اب دوسری طرف اگر کنفیوشس کو دیکھیں تو کنفیوشس کی ایک بڑی I'm sure آپ نے کبھی سنی ہوگی، فیمس اس کی ایک سینگ ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ نہ کرو جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ سو ان دو چیزوں سے آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ دو قومیں کیسے دیکھتے ہیں۔ اب کنفیوشس کی ٹیچنگ کے مطابق ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ چین نے کبھی جب وہ کئی ہزار سال دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہا اس وقت بھی اس نے اپنا بارڈر کراس کیا، جبکہ ہندوستان کے سارے ہمسائے بہت چھوٹے ہیں، بہت کمزور ہیں، اور ہر کوئی ایک ہمسایہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہندوستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو دیکھنا ہے یا ان دونوں ملکوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا ہے تو یہ دونوں فلسفیز جو ہیں، دونوں جو فلاسفر ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ سو اسی طرح اگر آپ ان دونوں کی آپس میں ابھی دیکھیں جیسے لائک فار ایگزامپل یہ جو کووڈ کا جو ہی معاملہ شروع ہوا اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے کشمیر اور لداخ کے بارے میں یک طرفہ فیصلہ کیا اور جو اس کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کے بارڈر کے اوپر بڑی سخت ٹینشن ہوگی، لیکن جس طریقے سے چینی قیادت نے اس معاملے کو سنبھالا، ہم دیکھتے رہے کہ کوئی ایسا بیان آ جائے ان کی قیادت سے جس سے کوئی جارحیت کا اگریشن کا پتہ چلے، جبکہ دوسری طرف ہندوستان کے میڈیا کو دیکھ لیں، اس کی قیادت کو دیکھ لیں، اور جس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ ویکسینیشنز کی بات کر رہے تھے تو وہ رافیل طیاروں کی بات کر رہے تو، اور اس سے بڑا کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ دو ملکوں کی جو فلسفی ہے وہ کن کی ٹیچنگز کے اوپر ہے۔ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں یہ تو بہت مستحکم رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے اس میں شکوک و شبہات اور بے یقینی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی طور پر ہے اور ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ مستحکم کر کے اسی ڈگر پہ لا سکیں گے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اگر
کشیدہ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، یا ان میں کچھ کوئی ایسی فیز آتی ہے جس کو آپ انکمفرٹیبل کہہ سکتے ہیں، تو کون فائدہ اس سے اٹھائے گا یا کس کا فائدہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ایسی کوئی بات نہ ہو لیکن اس کو پروپیگنڈا ہو یا کوئی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک جو حقائق ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اب جس طریقے سے پاکستان اور چین کی آپس میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس بڑے پیمانے کے اوپر چین کی انویسٹمنٹ ہے ہمارے ملک میں، اتنے ہی زیادہ چینی بھی آ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ کو پاکستان میں کوئی چینی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب دور دراز کے گاؤں میں بھی چینی نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ چینیوں کو چین کا پاکستان میں سی پیک کا کامیاب ہونا، اس کے کئی پہلو ہیں جن کو دیکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کامیاب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو چین کا بڑا پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ، اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے یا پروجیکٹ ہے، یہ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ کون سے ممالک کے انٹرسٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ تو وہ ممالک جو ہیں وہ چین کے جتنے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں ان کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے چینیوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، چینیوں کے اوپر تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جو چینی قیادت ہے وہ پاکستان سے یہ تو ایکسپیکٹ کرے گی کہ پاکستان جو ہے اس کے انجینئرز کو یا اس کی جو تربیت یافتہ افرادی قوت ہے ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ لیکن میں نے نہ تو کبھی چینی قیادت کے منہ سے کبھی سنا ہے کہ انہیں پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی ان کے کوئی ایسے ترجمان ہیں جو یہ کہتے ہو۔ ہاں وہ تھوڑا سا جب کبھی کوئی ایک تقریب کاری کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کیئرفل ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ حفاظتی علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نارمل ایک ریئیکشن ہے۔ تو جبکہ جو ہی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ملک جو یہ انسیڈنٹ کراتے ہیں وہی اس کو میڈیا پہ اوپر لے آتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں تعلقات بھی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کو کن ممالک سے اپنے معاشی مفادات کے حوالے سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس میں کوئی جنگ کے بھی امکانات نظر آتے ہیں؟ چین کا معاشی لحاظ سے دنیا کی عالمی طاقت بننا ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ دیوار پہ لکھا ہو نظر آ۔ اب اس کو جو ان کے بھی لانگ ٹرم پلان ہے اس کے مطابق کامیاب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ چین جنگ سے بچے، چاہے وہ علاقائی سطح پہ ہو یا جب وہ کسی بین الاقوامی مسئلے کو کسی بڑے ملک سے۔ اگر چین جو ہے اگلے 10 سے 15 سال تک جیسے ابھی تک وہ کوشش کرتے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ چائنا سی میں جتنا چین کو جنگ میں کھینچنے کی کوشش امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے کی ہے، شاید ہی کسی اور ملک کے خلاف ایسے ہوئی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چینی قیادت کی دانش مندی اور ان کی سمجھ بوجھ کو تعریف کرنا ہوگی کہ انہوں نے پچھلے 70-80 سال سے اس کوشش کے باوجود جنگ کی طرف نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ تائیوان ہے، غلط صحیح کو ایک لحاظ سے آپ چھوڑ بھی دیں تو تائیوان جتنا چھوٹا ملک جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی بین الاقوامی طاقت وہ آ کے کچھ چھیڑخانی کرتی ہے۔ کوریا میں آپ کو پتا ہوگا کہ 50,000 کے لگ بھگ امریکی میرینز بیٹھے ہوئے ہیں، جاپان میں 45,000 کے لگ بھگ ہیں، سنگاپور کے پاس ملاکا اسٹریٹ ہے جہاں سے دنیا ساری کا ٹریڈ وہاں سے اترتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، اور وہاں پہ امریکن جو ہیں وہ سب میرین کے بیسز ہیں۔ تو جنگ نہ کرنا میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چینی قیادت کو جاتا ہے۔ باقی کوشش تو بہت سارے ملکوں نے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جنگ میں گھسیٹ کے تو جو ترقی کا جو راستہ ہے جو اس کو روکا جائے، یا ترقی کا جو ان کی رفتار ہے اس کو روکا جائے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چینی قیادت اتنی سمجھدار ہے، اتنی ان کی سمجھ بوجھ ہے، اور خاص طور پہ
چین نے ترقی بہت کی. میں کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا کہ چین انوویشن کی فیز میں چلا گیا, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنی روایت نہیں چھوڑی. ابھی بھی وہ کنفیوشس کی بھی بات کرتے ہیں اور سنسو کی بھی بات کرتے ہیں. تو سنسو تو بڑا اچھے طریقے سے یہ کہتا ہے کہ لڑ کے جنگ جیتنا جو ہے وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اصل جو ہے اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ دشمن سے لڑے بغیر جیتے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چینی جو ہے قیادت وہ جنگ لڑے بغیر جیتے گی. عبدالرحمان صاحب, اب موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں, وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے, اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ ایک کتاب میں نے پڑھی ڈیڈ ریکننگ کے نام سے, وہ بڑی اچھی لگی مجھے, اور وہ خاص طور پہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے, کیونکہ جو بنگلہ دیش سے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں اور جس طرح کی افواہیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کے لیے وہ بڑی ضروری ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ ایسے ملک کے کسی لکھنے والے نے لکھی ہو جہاں سے اس مسئلے کا آغاز ہوا تھا, تو شاید وہ زیادہ اس میں وزن ہو. اسی طرح ایک کتاب میں نے پچھلے کچھ مہینوں میں پڑھی ہے, پرزنس آف جیوگرافی, وہ بڑی اچھی کتاب ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ان کو اقبال کو پڑھنا چاہیے, اور تاکہ ہم اپنی پہچان جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کو بنانے کی کوشش بھی کریں. اچھا, آپ نے پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں آپ نے ٹریول کیا ہے, جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے, تو کون سی جگہ آپ کو بہت خوبصورت لگی اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں, اور اگر موقع ملے تو آپ وہاں پر سکونت بھی اختیار کریں؟ نقیب صاحب, سکونت کے لحاظ سے تو کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ اپنا ملک چھوڑ کے جاؤں. میں بہت عرصہ پہلے, جب میں 1995 میں جرمنی گیا, ایک 8-9 مہینے کا کورس تھا وہاں پہ جرمن فوج کے ساتھ, تو اس سے پہلے میں زبان سیکھ کے گیا, اور وہاں پہ بھی میں نے بڑی اچھی زبان سیکھ لی. تو جب میں ان سے بات چیت کرتا تھا بڑی اچھی طرح سے, تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم یہاں سے واپس مت جاؤ. تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ میں کہتا تھا یار ہمارا ملک بہت اچھا ہے, اور آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے ایسا ہے نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو کبھی سوچ نہیں آئی کہ اپنا ملک چھوڑ کے جائیں. لیکن اگر گھومنے پھرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے, یا کوئی جہاں پہ جا کے خوشی ہوتی ہے, وہ میں جب بھی ترکی گیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا. آج کل اگرچہ یہ فیشن میں ہے ترکی کے بارے میں بات کرنا, لیکن میں ایک اور نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یا اسلامی رسم و رواج یا مذہب جو ہے یہ دقیانوسی ہے اور یہ ترقی کے اینٹی ہے. تو جب آپ ترکی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اسلام کے باوجود انہوں نے ترقی بھی کی. عبدالرحمان صاحب, میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ نقیب صاحب.